آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی پریشانیوں کے اعتبار سے ماضی میں اللہ نے اس کی مدد کی ہے اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان پر نگاہ رکھے. یعنی آپ کو بہت ٹینشن آ گیا, آپ کی یہ پریشانی وہ پریشانی, بہت مسائل میں گر گئے, جاب نہیں اور فائنینشیل پرابلم, گھر میں کوئی بیمار اور یہ وہ سب مسائل آ گئے آپ کو. آپ اس وقت میں ایسا ایک آدمی سوچے ایسے مسائل زندگی میں پہلی بار آئے نہیں, اس سے پہلے بھی میرے پاس کئی مسائل آئے تھے, حل ہوئے نہ ہوئے. میں سوچتا تھا ایسا ہوا تو کتنا خراب ہو جائے گا, نہیں ہوا وہ. یا میں ایسی مصیبت میں ایک بار پھنسا تھا لیکن نکل گیا میں اس میں سے. کتنے پرابلمس مجھ پہ پہلے بھی آئے اور سالو ہوئے, یہ بھی ہو جائے گا. تو پاسٹ میں اللہ نے میری مدد کی ہے. میں نے مانگا تھا اللہ یہ مصیبت میں پھنسا, اللہ تو نکال, میں روزہ رکھوں گا, اب تک نہیں رکھا, اے اللہ سے مانگا تھا میں نے, اور اللہ نے بغیر کسی سبب کے اس میں سے مصیبت میں سے نکالا غیبی طریقے سے. آدمی اگر سوچے اپنے پاسٹ میں, اس کو ایگزامپلس ملیں گے کہ اللہ نے میری کئی بار ایسی مدد کی ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کسی نے نہیں, صرف اللہ نے کیا ہے کہ نہیں. ایسا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ایک دم, ڈاکٹر بلاتا جائے گا یہ, لیکن ڈاکٹر گیا یہ بچا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیبی طریقے سے ایک آدمی, ایک اس کی مدد ایسی دکھائی دیتی ہے, ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, پھر اچانک کوئی ایسی ڈیل ہو گئی کہ وہ نقصان سے بچ گیا. ایسا لگتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تو بھی کیا. دکھائی دیتا ہے آدمی کو, آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا ہے, سوچ سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا. آدمی اپنے پاسٹ میں اگر دیکھتا رہے, اس کو ایسے ایگزامپلس ملیں گے کہ میری زندگی میں اللہ نے کئی بار غیبی مدد میری کی ہے. اب اس مصیبت میں میں پھنسا ہوں, اس مرتبہ بھی اللہ کرے گا, کیونکہ اللہ نے جب پہلے کیا ہے تو آج بھی اللہ کر سکتا ہے. امید پیدا ہوتی ہے, آدمی کو ہمت بڑھتی ہے. اسی طرح سے اللہ نے وعدے کیے, اگر تم ایسا کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ سے امید رکھنا, اللہ کے وعدوں پر نگاہ رکھنا آدمی کے دل کو دھاڑس پیدا کرتا ہے. دیکھیے آدمی کو ہمت ہوتی تو یہ آدمی ٹکتا ہے, نہیں تو آدمی چلے جاتا دنیا سے. کئی لوگوں کو مصیبت آتی, دل کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے, آدمی ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا ہے. پرابلم سالو ہو جاتا ہے لیکن بولتا ہے یہ چلے گئے لیکن پرابلم سالو ہو گیا. آدمی چلا جاتا ہے, گھر کا کوئی بڑا ہے, بہت ٹینشن لے لیا, مر گیا اور پرابلم سالو ہو گیا. پرابلم بعض اوقات حل ہو جاتا ہے, آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. تو آدمی یہ سوچے اللہ نے جب پہلے مدد کی اور میری نہیں تو کم سے کم دوسروں کی, میرے سامنے کئی لوگوں کی مدد کی ہے, میری اپنی زندگی میں کئی مرتبہ مدد کی ہے, آج بھی کرے گا, اب بھی کرے گا. امید رکھنا چاہیے. اللہ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا, روشن دن کی قسم اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپتے ہیں. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا, اور ایسا بھی نہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. آپ کے رب نے یہ مصیبتیں آپ پہ آ رہی ہیں, تکلیفیں آپ پہ آ رہی, مشرکین آپ کو ستا رہے, یہ پریشانی وہ پریشانی, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں کہ آپ کو مصیبت میں ڈال دے. آتی ہے پریشانی, سب پہ آتی ہے. کیسے؟ اللہ نے پہلی قسم کیا کھائی؟ روشن دن کی قسم اور رات کی قسم. دنیا میں دن بھی ہے اور رات بھی ہے, دن کی دھوپ بھی اور رات کا اندھیرا بھی ہے, رات کا سکون بھی اور دن کی تکلیف بھی ہے. دنیا میں رات تکلیف دونوں آتی رہتی ہے. اگر آج رات کا وقت ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, تو یہ رات چلی جائے گی, تھوڑی دیر میں سورج آئے گا, رات کے بعد فوراً دن بھی آئے گا, رات کے بعد دن بھی آئے گا. دنیا میں دن اور رات کا سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے. رات کا اندھیرا, قرآن میں دیکھیے اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ دن کی قسم جب وہ روشن کر دے اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دن کے بعد رات کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہتا ہے, راحت اور تکلیف کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اندھیرا آتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, اس کے بعد اجالا بھی آتا ہے. اسی لیے نبی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ روشن دن کی قسم اور اسی طرح سے رات کی قسم جب وہ ڈھانپ دے. آپ کے رب نے اے نبی آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, اور آپ سے رب ناراض بھی نہیں ہے. کبھی کبھی پریشانی آتی ہے, سوچتا کیا اللہ میرے سے ناراض تو نہیں ہے. آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور آخرت آپ کے لیے دنیا کے مقابلے میں اور بھی زیادہ اچھی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کا فیوچر آپ کے پریزنٹ سے اور اچھا ہے, آپ کا مستقبل آپ کے حال سے اور زیادہ اچھا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ,
اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ ابھی آپ کو نہیں مل رہا آپ مایوس نہ ہوں، ابھی آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں آپ مایوس نہ ہوں، آگے آپ کو ملنے والا ہے، آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ ایسا نہیں تھا کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی، پناہ دی، آپ یتیم پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے باپ کی وفات، پیدائش کے بعد ماں کی وفات، پھر دادا نے پالا پوسا، دادا کی بھی وفات، 8 سال میں تینوں سہارے ٹوٹ گئے، پھر چچا نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا۔ کیا اللہ نے ماں باپ کے نہیں ہونے کے باوجود یتیمی کی حالت میں بھی آپ کی پرورش نہیں کی، آپ کو بچایا، پروان چڑھایا، سب کچھ کیا آپ کے لیے؟ ایسا نہیں ہوا؟ کیا نا اللہ نے۔ جب تب کیا تو آپ بھی کرے گا۔ تب کوئی نہیں تھا، تب سہارا بنا نا اللہ آپ کا، آج بھی بنے گا۔ جب کچھ نہیں کر سکتے تھے تب اللہ نے آپ کو بچایا، ساتھ دیا آپ کا، اب آپ سب کچھ کر سکتے تو اللہ آج کیوں نہیں کرے گا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی، صرف کھانا پینا نہیں، آپ راستے کی تلاش میں تھے، حیران پریشان تھے، کیا صحیح کیا غلط آپ کو نہیں معلوم تھا ہدایت کیا ہے۔ ووجدک ضالا فہدی، آپ رہبری کی تمنا کیے ہوئے تھے، آپ کو ہدایت کی تلاش میں آپ تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ آپ نہیں جانتے تھے کیا صحیح کیا غلط ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ کو مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فیملی والا جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی بھی کر دیا۔ جب ذمہ داری آپ کی بڑھی تو اللہ نے آپ کو مال بھی دیا۔ اللہ نے آپ کو ایسی بیوی دی جس نے اپنا پورا مال، اپنی تجارتوں کا اور سب مال نبی کی دعوت کے لیے کھپا دیا ہے۔ تو ایک آدمی مصیبتوں میں جب پڑے تو یہ سوچے کہ اللہ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ ہے۔ جب میں اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اللہ بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے بندہ جب مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھ کو نہیں بھولے گا تو میں تجھ کو نہیں بھولوں گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی مصیبتوں میں جب پڑے تو ان مصیبتوں میں ماضی کی مدد اللہ کی یاد کرے، اس سے پہلے اللہ نے جو میری مدد کی ہے سوچے اللہ نے کیا نا، آج بھی کرے گا، اور آگے جو اللہ کے وعدے ہیں اللہ کر سکتا ہے اس پر نگاہ رکھے، کہ اللہ کے وعدوں پر آدمی نگاہ رکھے کہ اللہ مستقبل میں اس مصیبت پر مجھ کو اجر دے گا۔